بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیز طلباء، آج کل تعارفی کلاس تھی، آج دوسرا لیکچر ہے اور ضرورت تجوید کے حوالے سے کل کچھ گفتگو ہوئی۔ آج ہم تھوڑا سا اسے آگے بڑھاتے ہیں اور اگلا سبق بھی انشاءاللہ اسی میں ہی شامل کرتے ہیں۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی وہ آخری اور مکمل کتاب ہے جس نے گمراہ انسانوں کو سیدھا راستہ دکھایا۔ گمراہ جو رستے سے بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں، رستہ بھٹک جاتا ہے نا بندہ، اسے کہتے ہیں گمراہ۔ گمراہ انسانوں کو سیدھا راستہ ہے، منکرین خدا اور رسول، اللہ رسول کا انکار کرنے والے، جنہوں نے انکار کیا اللہ رسول کا، یا کرتے ہیں یا کرتے رہے۔ اسی قرآن پاک ہی کی بدولت دنیا کے عظیم ترین رہنما بن گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی حیات کا جو یہ واقعہ جو آپ کا قبول اسلام کا ہے، یہ بڑی روشن دلیل ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قتل کے ارادے کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں، تو کسی نے بتایا وہ آپ کے بہن اور بہنوئی اسلام لا چکے ہیں۔ تو غصے میں ادھر پلٹے، تو گئے گھر کے دروازے پر پہنچے تو قرآن پاک کے الفاظ کانوں میں پڑے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا گیا، اندر پہنچے، ان پر سختی کی، زد و کوب کیا۔ جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو پوچھا کہ وہ کیا پڑھ رہے تھے، مجھے بھی تو سناؤ نا۔ پھر انہوں نے آداب سکھائے، پہلے پھر قرآن سنایا، اور وہی عمر جو قتل کے ارادے سے تشریف لا رہے تھے، وہی عمر حضور کی خدمت میں غلامی میں آنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ قرآن کی آواز کی اتنی برکت ہے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ جلوہ گر تھے، تو 7 حفاظ کرام آپ کے پاس آتے ہیں، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم آپ کو قرآن سنانا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا سنائے۔ درمیان میں ایک پتھر رکھ دیا۔ اب وہ الحمد کی الف سے شروع کر کے والناس کی سین تک سارا قرآن پڑھتے ہیں، لیکن دل اسی کی طرح وہ پتھر کا پتھر پڑا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا بھی حافظ ہو گئے ہو، پر آپ کو بھی قرآن کا اعجاز نہیں ملا۔ فرمایا تمہیں میں بتاتا ہوں قرآن کیسے پڑھتے ہیں۔ ابھی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، ابھی یہی پڑھ رہے تھے کہ وہ پتھر پانی بن کر بہنا شروع ہو گیا۔ فرمایا قرآن ایسے پڑھو کہ پتھر دل بھی سنے تو موم ہو جائے۔ فرمایا منکرین خدا اور رسول اسی قرآن ہی کی بدولت دنیا کے عظیم ترین رہنما بنے۔ بعض نے 22 اور بعض نے 23 لاکھ مربع میل کا حاکم، وہی عمر ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آج بھی جس وقت کے انسانیت پر یہ جو اس وقت دورہ چل رہا ہے، انسانیت پر گمراہی اور لا دینیت چھا رہی ہے۔ آج لوگوں کو یہ تو خبر ہے کہ کون سا گانا کس نے گایا ہے، اس کا رائٹر کون ہے، وہ یہ تو جانتے ہیں اس میں راگ کون سا لاپا گیا، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ فلاں صورت مکی ہے یا مدنی ہے۔ وہ یہ نہیں جانتا کہ وضو کے فرائض کون کون سے ہیں۔ وہ یہ نہیں جانتا کہ ہم نے قرآن کو پڑھنا کیسے ہے، سمجھنا کیسے ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس کو گمراہی اور لا دینیت کہتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے اور سمجھا جائے تاکہ انسان اپنی زندگی کو قرآنی تعلیمات کی روشنی میں ایک اسلامی زندگی بنا سکے۔ اصولی طور پر تعلیمات قرآن پاک کی 3 قسمیں کرتے ہیں: تلاوت قرآن پاک، نمبر 2 تفہیم قرآن پاک، اور نمبر 3 تعلیمات قرآن پاک پر عمل۔ یہ تو ظاہر ہی ہے، جب تک ہم قرآن پاک کو پڑھیں گے نہیں تو اس کو سمجھ کیسے سکیں گے؟ جب تک قرآن پاک کے معنی اور مطالب ہی نہیں سمجھے تو اس پر عمل کا تصور ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کو روز کا معمول بنا لیں۔ یہ بھی یاد رہے، جس طرح قرآن پاک کا پڑھنا اس کو صحیح پڑھنا، اس کو صحیح سمجھنے کا ایک ذریعہ ہے، اسی طرح قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ بھی پڑھنا نہایت ضروری ہے۔
جیسے مثلا قل هو اللہ احد، قل دو نقطے والے کاف سے ہے، جس کے معنی ہے کہہ دو وہ اللہ ایک ہے۔ ہم اس کو کاف کتاب والے سے پڑھیں قل اللہ احد تو اس کا معنی الٹ ہو جائے گا کہ کھا لو وہ اللہ ایک ہے۔ معاذ اللہ اس قسم کی غلطیاں ہم روزانہ کرتے رہتے ہیں، سنگین غلطیاں کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ یہی ہے کہ ہم فن تجوید کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ اور صرف یہ قرآن پاک کی تلاوت کے لیے ہی تجوید خاص نہیں ہے، یہ مستقل ایک عبادت بھی ہے۔ صرف ہم تلاوت کریں نا اچھے انداز میں، زبر زیر پیش کا خیال کرتے ہوئے، اس کے احکامات کا خیال کرتے ہوئے، تو یہ مستقل عبادت ہے، مستقل عبادت ہے۔ حدیث پاک میں ہے افضل العبادت تلاوت القرآن، تمام عبادتوں میں افضل عبادت قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ یہ تمام وہ عبادتیں جو نفلی ہیں، نفلی عبادتوں میں سر فہرست جس کا نمبر ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے، فرض میں نہیں، فرائض کا درجہ اونچا ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے میں صرف قرآن ہی پڑھتا رہوں، میں نماز ہی کوئی نہ پڑھوں، کیا قرآن کی تلاوت قبول ٹھہرے گی؟ نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جب فرض کی بات آئی ہے تو پھر فرض ہے۔ نمبر 2، دوسری حدیث پاک میں ارشاد فرمایا من قرأ من القرآن حرفا فلہ 10 حسنات، جس شخص نے قرآن پاک کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے کتنی نیکیاں ہیں؟ 10 نیکیاں ہیں۔ فلہ 10 حسنات، ایک حرف کا بدلہ کتنی نیکیاں ہوئیں؟ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں کہ الف لام میم میں نہیں کہتا کہ ایک حرف ہے، بلکہ الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے اور میم علیحدہ ہے۔ اور جب ایک حرف پڑھا تو اس کی کتنی نیکی ملی؟ الف کہا تو 10، لام کہا تو 10، میم کہا تو 10، 30 نیکیاں ملی۔ اب یہی قرآن ہم نے نماز میں ہم نے بیٹھ کر کے پڑھا تو ایک حرف کا بدلہ 25 نیکیاں نماز کی اور 10 وہ کتنی ہوئیں؟ ہاں جی، یہ تقریباً 250 نیکی بنے گی، ملٹی پلائی کریں گے نا اسے، یہ 25 ٹائم بنے گا اس کا اجر۔ اور وہی ہم نے قرآن کا حرف نماز میں قیام کی حالت میں کھڑے ہو کر پڑھا تو ایک حرف کا بدلہ 50 نیکیاں، ایک وہ، اور پھر ایک حرف کا بدلہ 10 تو ملنی ہی تھی، اسے ملٹی پلائی کریں گے تو کتنا بنا؟ 500۔ ٹھیک۔ نمبر 3، ہو سکتا ہے کہ کوئی ان اعداد و شمار میں کوئی کمی پیشی کا رکھے، میری سمجھ میں جو بات آئی میں نے تو وہ بیان کر رہا ہوں۔ پھر یہی اس نے قرآن کا ایک حرف سنا یا پڑھا با جماعت، تو ایک نماز کا با جماعت جب ادا کرتے ہیں تو کتنی نمازوں کا ثواب ملتا ہے؟ 27 نمازوں کا۔ اور پھر ایک حرف نماز میں پڑھا 50 نیکیاں ایک اور 27 بولیں، اور پھر عام پڑھنے میں 10 نیکیاں ملتی تھیں، تو اس کو جب ملٹی پلائی کریں گے تو ثواب کتنا جائے گا؟ پھر یہی اللہ نے اگر توفیق دی مدینہ شریف میں پڑھنے کی، جہاں ایک نیکی کا اجر 50,000 گنا ہے، اور وہی اگر اللہ نے موقع دیا مکہ پاک پڑھنے کا تو ایک نیکی کا اجر 1,00,000 گنا ہے۔ رحمت دا دریا الہی ہر ویلے وگدا تیرا، اس کا تو کمی نہیں ہے، اس کے پاس تو کمی ہے ہی نہیں، یہ تو کمی ہمارے دامن میں ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تیسری حدیث پاک میں ارشاد ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ اب دنیا دیکھنا چاہتی ہے کہ تم میں سے بہتر لوگ کون سے ہیں، تو یہاں پہ حضور کی حدیث پاک سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ بہتر جس کو کہا گیا ہے وہ کون ہے؟ جو قرآن پاک پڑھے اور پڑھائے، دین کی تعلیم دے اور سیکھے۔ ٹھیک ہے۔ اس سلسلے میں کئی اور احادیث اور واقعات ایسے موجود ہیں
کہ اس سلسلے میں کئی احادیث و واقعات ایسے موجود ہیں، مگر اس فضیلت اور ثواب کے حقدار ہم اس وقت ہوں گے جب ہم قرآن پاک کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھیں گے۔ قرآن کریم جس طرح نازل ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، صحابہ اکرام کو تعلیم دی، ورنہ بجائے ثواب کے الٹا گناہ ہوگا، جیسے حدیث پاک میں ہے رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ الٹا قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ وجہ ظاہر ہے یہ وہی لوگ ہیں جو قرآن پاک کو صحیح نہیں پڑھتے، یا پڑھتے تو ٹھیک ہے لیکن معنی من گھڑت کرتے ہیں، یا پھر معنی بھی اگر ٹھیک کرتے ہیں تو پھر اس کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے۔ جاننا چاہیے خاص طریقہ اور قواعد جن پر عمل کر کے بندہ صحیح قرآن پاک پڑھ سکتا ہے، وہ فن تجوید ہی ہے۔ اب رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ کے حوالے سے جو یہاں پہ محققین کی آراء ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف تجوید و قرات کے لیے یہ حدیث پاک نہیں ہے، بلکہ مطلقاً کوئی بھی قرآن پاک کو پڑھتا ہے، یا اس کے ترجمہ پڑھنے والا یا من گھڑت کرنے والا، کئی دفعہ لوگ اپنی مرضی کے مطالب جو ہیں وہ گھڑ لیتے ہیں، اپنی مرضی کے مطالب گھڑ لیتے ہیں، تو وہ اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ آیات کا شان نزول کیا ہے، آداب کیا ہیں، مالک کی منشا کیا ہے، ٹھیک ہے نا، اصول تفسیر سے واقف نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ پھر اگر وہ ان کو سمجھ بھی ہے، ترجمہ بھی ٹھیک کرتے ہیں، معنی بھی ٹھیک کرتے ہیں، لیکن جب وہ عمل نہیں کرتے تو بھی وہ اسی حکم میں آتے ہیں۔ عزیز طلباء، اس میں اب ایک اور پہلو بھی میں ذکر کرتا چلوں۔ جس طرح تجوید کا حاصل کرنا ضروری ہے، اسی طرح اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں، جس طرح میں نے آپ کو کل بھی سبق میں وہ کچھ پڑھایا۔ مثال کے طور پہ ابھی جس طرح آپ کا سر ڈھکا ہوا نہیں ہے، ہم قرآن پاک جب پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ہمارا کسی سے بھی تعلق ہو، کسی مسلک سے، ٹھیک ہے، کسی برادری سے، پینٹ شرٹ بھی پہنی ہو، لیکن دیکھیں نا، جب ہندو لوگ، جب سکھ لوگ، ابھی یہ گرو نانک، وہ کیا نا گردوارہ صاحب، کیا کہتے ہیں اسے، وہ گردوارہ کسی طرح کر کے اس کا کوئی نام ہے، وہاں پہ وہ جاتے ہیں نا، ایون کہ کوئی مسلمان بھی چلا جائے کہ میں ویکھا تسی کیے، وہ اس کو بھی سر پہ اپنا رومال رکھتے ہیں، اس کو بھی اسی پانی سے گزارتے ہیں جس میں سے وہ گزر کے جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ کیا ہے؟ جب ہندو اپنے معبودان باطل کے سامنے جاتے ہیں تو وہ اس کے مطابق جو ان کی عقل میں آتا ہے وہ آداب بجا لاتے ہیں۔ ہم جب تک خود اس چیز کو اپنے اوپر نہیں ڈالیں گے، اس پر عمل نہیں کریں گے، میں ادب کروں گا نا، تو اب آپ آ کے بیٹھے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی آ جاتا ہے، آپ آتے ہیں بڑے ادب احترام سے آ کے ملتے ہیں، تو دیکھنے والا بھی سمجھے گا نہیں یار میں ان سے اسی طرح ملنا ہے، کوئی بات ضرور ہے، کوئی بات ضرور ہے۔ اسی طرح جب ہم نے اس سبق کا اہتمام کرنا ہے، سکول کا انداز اور ہوتا ہے، کالج یونیورسٹی کا انداز اور ہوتا ہے، مدارس کا انداز اور ہے، اور دین کی تعلیم، ابھی یہی کام ہم پڑھ سکتے تھے کرسیوں پر بیٹھ کے، لیکن وہ جو فیل ہے نا مذہبی، وہ نہیں آنی تھی۔ ہمارا سارا نظام فرشی ہوتا ہے، اسی پر جو دیگر ادیان ہیں وہ ہمارے نونہال بچوں کے دماغ خراب کرنے میں وہ کوشش کر رہے ہیں۔ لو جی، اب کون سا دور ہے، ان کو چاہیے کمفرٹیبل کرسیاں ہوں، ان کو چاہیے پروجیکٹر لگے ہوئے ہوں، انہیں چاہیے یہ ہو وہ ہو، وہ اس طرف۔ ہمارا یہ جو مذہبی یہ درسی نظام ہے، اس کا متبادل نہیں ہے، اس کا متبادل بہت سوچ کے دیکھا اور کہیں جگہ پڑھانے کا موقع بھی ملا، لیکن بات سمجھ میں یہی آئی کہ برکت اسی نظام میں ہے، برکت ہمارے اسی میں۔ جب دین کی تعلیم کے لیے نکلنا ہے، یہ دیکھیں نا کہ بچہ جب جاتا ہے اسکول پڑھنے کے لیے تو کتابیں کمر کے پیچھے ہوتی ہیں،
وہی بچہ جب قرآن پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو سپارہ سینے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اگلے رستے کی روشنی، اگلے رستے کی رہنمائی وہ دین سے ہے اور دین آگے ہے، اور دنیاوی معاملات جس کا تعلق صرف دنیا میں وقت گزارنے کے لیے ہے وہ پیچھے ہے۔ یہ اس کی بڑی واضح دلیل ہے۔ تو اس کا اہتمام کیا کریں، اس کا اہتمام کیا کریں۔ جب تک ہم اس کا اہتمام نہیں کریں گے اس وقت تک ہم اپنے علم کے حاصل کرنے میں کامل نہیں ہیں۔ آپ کا کام اس کے لیے کوشش کرنا ہے آداب کے ساتھ، مالک کا کام ہے کہ وہ دلوں کو، سینوں کو کشادہ فرما دے۔ اب آداب تلاوت کے حوالے سے بات کر کے اور آج کا سبق ختم کریں گے۔ آداب تلاوت میں قرآن پاک کو باوضو ہو کر پاک لباس اور پاک جگہ میں پڑھنا ضروری ہے۔ دوران تلاوت گفتگو نہیں کرنی چاہیے، تلاوت رو بقبلہ ہو کر کرنی چاہیے۔ یہ اس وقت ہے جب آپ اکیلے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں۔ اگر کسی عذر، کسی وجہ سے رو بقبلہ نہیں بھی ہو سکے تو باقی شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ بہتر یہی ہے کہ اکیلا جب قرآن پڑھ رہا ہے تو رو بقبلہ ہو۔ جب کبھی استاد قرآن پاک پڑھا رہا ہے یا کلاس میں بیٹھے ہیں تو پھر جس طرح استاد ترتیب دے اس کے مطابق، جس طرح استاد بیٹھا ہوتا ہے، ایک لائن ادھر بنی ہے، ایک لائن ادھر بنی ہے، لوگ استاد کی طرف اس طرح منہ کر کے بیٹھ کے پڑھتے ہیں، تو اس وقت اس کا تقاضا وہی ہے۔ اور جب قرآن پاک کی تلاوت شروع کی جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، اور جب کوئی سورت شروع کی جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اگر تلاوت کی ابتدا ہی کسی سورت سے ہے تو دونوں کو پڑھا جا سکتا ہے، دونوں کو پڑھنا چاہیے۔ اور ویسے بھی اگر آپ نے سورت برات کے علاوہ آپ اگر قرآن پاک کی تلاوت شروع کریں تو آپ صرف استعاذہ نہیں، آپ بسم اللہ بھی ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ کے ساتھ بسم اللہ بھی یہ مزید فضیلت رکھتی ہے۔ جس طرح امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک بسم اللہ جزو قرآن ہے، جزو قرآن ہے۔ یہ آپ پورے قرآن میں کہیں بھی ایک بار پڑھیں گے تو اس کا آپ جو ہے نا باقی کا حکم آپ سے ساقط ہو جائے گا اور آپ اس فضیلت کو پا لیں گے۔ باقی ائمہ کے نزدیک یہ جزو سورت ہے کہ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ کو پڑھا جائے۔ اسی لیے جب رمضان المبارک میں حافظ قرآن پاک پڑھتا ہے تو وہ ہر سورت کے ساتھ بسم اللہ بلند آواز سے نہیں پڑھتا اور یا نہیں پڑھتا، وہ کہتا ہے ایک بار پڑھ لی وہ سارے قرآن کے لیے کافی ہو گئی۔ اگر پڑھ بھی لے تو گناہ نہیں ہے، ثواب ہے۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ جو یہ آج کا سبق ہے، جو اس طرح کے اسباق ہیں یہ باقی دنوں میں چلیں گے۔ جو اصطلاحات ضروریہ وغیرہ جو ایسے اسباق ہیں یا کچھ ایسے خاص لیکچر وہ انشاءاللہ اتوار والے دن اپلوڈ ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ ان میں کچھ کلاسیں جو ہیں وہ آپ کو آن لائن ہی صرف ملیں، کیونکہ وہ ساری کلاسوں میں تو بیٹھے نہیں ہوں گے۔ وہ چونکہ ضروری ہیں اسی لیے ان کے چھوٹے چھوٹے کلپ بنا کے وہ ڈال دیے جائیں گے، ان کو ضرور دیکھیں اور وہاں سے اس کو اپنے پاس نوٹ کریں۔ جو سوالات ہوں وہ آپ ہمیں وہ پوچھیں، ہم انشاءاللہ اس کا آپ کو مفصل جواب دیں گے۔ اللہ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔